اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. بیٹھا ہو چپ کر کے. شعر زبردست. وہ شعر شاعری سے آدمی عاشق بنتا ہے، قربانی سے عاشق بنتا ہے. آقا جی نے بے نیازی سکھائی ہے کہ اچھلا ہاتھ نچلے ہاتھ سے اچھا ہے. آپ صحابہ کو نہیں کہ تسبیحیں پڑھ کے جا کے شیخ امین کے پاس یا شیخ یاسین کے پاس یا گھروں میں جا کے میرے پاس بیٹھے رہو. سکھاتے تھے کام کرو. اونچلا ہاتھ نچلے ہاتھ سے اچھا ہے. یہ کہتے ہیں میں لنگر میں ایسی پڑے رہی ہیں ہر حرام منوس مکھن لگاتے ہیں. میں لوگوں کو خراب کرنا. آقا جی صحابہ ذکر اذکار کرتے تھے. ایک صحابی کو کچھ تنگی تھی، کہا سوال نہ کیا کرو، تمہارے پاس کچھ ہے گھر میں؟ کہا کچھ نہیں، ایک پیالہ ہی ہے. آپ نے پیالہ لیا، نیلام کیا 2 درہم پر. کہا یہ 1 درہم گھر میں کچھ لے جاؤ، کھانا پینا گزارا کرو. 1 درہم کی کلہاڑی لے لو، جنگل میں جاؤ لکڑیاں کاٹو بیچو. کہا بیٹھ کے بس تسبیح پڑھ کھا. میں تو مزدوریاں کرتا رہا ہوں، میں ڈرتا نہیں بات سے. انسان کا تکبر نکل جاتا ہے. نہ کوئی نسب نہ وسب، بس مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، خدا سے معافی مانگتا، معافی مل جاتی ہے. کوئی بڑا بزرگ نہیں، کوئی سند ہوتی ہے. کوئی کہتا مجھے مانو اس لیے کہ میں بہت بڑا. میں کہتا ہوں اللہ کے بعد بہت بڑے ہیں، حضرت میں ان کو مانیں. ہم ان کو مان کے بیٹھے تھے، کتنا کرم ہے ہم. ہاں تو آقا جی نے یہ سکھایا کہ بے نیازی کرو. ایک شخص بہت کام کرتا تھا، اس کا ہاتھ ایسے ہو گیا تھا کالا سے. آپ نے ہاتھ کو چوما اس کے کہ تو محنت کرتا ہے. اے منحوس لنگر دیکھتے ہیں، جہاں لنگر ہے بجلی مفت ہے، بس گھسنے کی کوشش ہم پڑے رہیں گے. ہم آپ کے غلام ہیں. ہڈ حرام منحوس بہت ایسے ہو گئے، دھکے دے کے نکالتے منحوسوں کو، بدماشوں کو. ہم کو رکھ لو، ہم غلام ہیں. یہ زندگی آقا نے پسند کی ہے. ایسی حالت آقا پسند کرتے ہیں. ایسا کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے. ایسی تعلیم دی ہے صحابہ کو بغیر سوال کے بھی ملتا تھا، نہیں لیتے تھے جی. حضرت عثمان کو دیکھا ایک شخص سویا پڑا تھا، دیکھا اس کی حالت پتلی رہتی، کمزور ہے، تو بڑے کر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے تھے. اور کسی کو دے عزت سے دے، بےزتی سے نہ دے. عزت سے دے تاکہ ثواب ہو. اگر بےزتی سے، بے ادبی سے، حقیر کر کے دیے، صدقہ خیرات ضائع گیا، اس میں فائدہ نہیں ہے. یہ بھی لڑکیوں کے پیچھے لگا ہوا، اس کو لڑکی چاہیے دے دے، اس پیچھے بھی لے لو. داڑھی والا بھی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، حافظ قرآن بھی. ہاں پوچھیں گے بنگلہ ہے نہیں ہے، تنخواہ تم ایسی خبیث ہو نا، دے دے. داڑھی والا دے دے، نمازی تھے دے دے. 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، داڑھی آپ سے دے دے. کوئی نہیں دیتا. ہاں بولو لاکھوں کروڑوں پتی ایک دم گھروں پہ جا کر رشتے دیں گے. دیکھ چاہے کالا بھی ہو، گورا بھی ہے، ماشاء اللہ. ہم دیوس لڑکی دیتا ہے کوئی اس کو. ہاں ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا اس باتوں کو چھوڑیں. آقا جی نے غیرت سکھائی ہے. اونچا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے. انسان کو ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے گر کے رہنا. اپنی امت کو بچایا اس چیز ہے، کیونکہ یہ دین امانت ہے. اگر میں اس کو نہیں دوں گا، جو علم کو چھپائے گا، صحیح تربیت نہیں دے گا، آگ کی لگام خدا اس کے منہ میں دے گا. بھائی لوگ نہ سمجھ ہوتے ہیں. بس لنگر ملے، کھانا ملے، شیخ امین کے پاس کھانا پینا ہر حرام ہونا. تم جاؤ کماؤ کھاؤ، شیخ امین کو بھی لا کے دو. تم دین سکھاؤ، سادی خدمت کرو. الٹے منحوس کھانے کے لیے پڑ جاتے لمبے. یہاں آقا جی ایسی چیزوں سے دور رکھتے تھے امت کو، غیرت سکھاتے تھے. تو آپ کو ایک صحابی تھا سویا پڑا تھا، حضرت عثمان گزرے تھے، دیکھا کہ اور ادب سے اس کا ادب کیا کہ سویا پڑا تو اس کی نیند خراب نہ ہو. اپنے غلام کو اس کے پاس بیٹھ جاؤ، کہ وہ لوگ بے نیاز ہوتے تھے. تو اس کو کہا اگر اس نے پیسے لے لیے تم سے تو میں تم کو آزاد کر دوں گا، کہ ہو سکتا ہے یہ نہ لے، غیرت والا ہو تو تم کوشش کرنا اس غریب کو مل جائے. غریب آقا جی کی تربیت سے، ایسے بے نیاز سے اپنا کھانا کوئی دے بھی تو نہیں لینا. ہاں یہ منحوس جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. حضرت عثمان کا اس کے پاس ادب بھی سکھایا کہ کوئی غریب ہے چل اٹھا لے، پیسے اٹھا لے، ایسے نہیں کرنا. حضرت فاطمہ کسی کو کوئی چیز دیتی تھی یا پیسہ ٹکا آنا درہم کچھ دیتی جو زمانے میں تھا، تو اس کو عطر لگا کے ادب سے دیتی تھی.
کسی نے پوچھا ایسے یہ کیسے؟ کہا میں نے حضرت محمد مصطفیٰ سے سنا ہے صدقہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر غریب کے ہاتھ میں جاتا ہے. ایسے پھینکنا روٹی یا ایسے دینا ادھر آ لے لے، ایسے نہیں. نہیں یہ تو جھڑکو مت، اس کے بھائی اللہ ہم سب فقیر اللہ دے، جاؤ 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 یار بس چھوڑو، ایسا نہیں کرنا. اما السائل فلا تنہر، سوالی کو کبھی جھڑکو مت. خدا نے کہا تمہارا امتحان، تم کو آقا جی کہتے اپنے نیچے کو دیکھو، خدا تم کو ایسے کر دیتا تم کیا کرتے؟ چاہے اس کے پاس ہے، چاہے اس نے پیشہ بنایا ہے، تم کو تمہارا ثواب ہے، اس کو نہیں پہنچتا ہے کہ اس کے جو ہوگا ہوگا، گوشت نہیں ہوگا منہ پر جو کچھ ہے، لیکن تمہارے لیے تو برا نہیں ہے نا، تم کو دے دینا چاہیے. آقا جی کے پاس ایک نے 2-3 دفعہ مانگا، آپ نے دیا. کہا تم آگ لے رہے ہو کہ تم مستحق تو نہیں، تم کو لالچ ایسے رہے. حضرت عمر نے کہا پھر آپ دیتے کیوں ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی آیا اس کو جھڑکو، واپس مت کرو، اس کو دو. دیکھا کہ میں دیتا ہوں لیکن اس کو نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ دیکھا تو سوالی ہو کبھی نہیں. ہمارے بعد میں شاید طریقت پہ کرم تھا تو کہتے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے، نہیں چلتا جیسے بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے جی. کیونکہ اس کے ہمارے بعد میں شاید کا واقعہ کیا ہے، کچھ بولا آپ خاموش ہو گئے، اس نے کہا مر گئے. بعد جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم مر گئے، ہمارا کفن پڑا، ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ہمارے بچے فاقے سے ہیں. اس کو کچھ کش تھا، اس سے بلایا اس کو علیحدگی میں جو سوالی تھا. تو تھوڑی سی جس چیز کا خیال کرتے ہیں، کبھی دور پر خیال کرتے ہیں، جس چیز کا خدا چیز سامنے کر دیتا ہے، بعضوں کے سب کے نہیں. تو ان کو درشی پڑا شیخ نے ایسے کچھ کہ اللہ کی حالت بتا. کہتے ہیں اجابت ہٹے، سارا گھر سامنے تھا، تو سے پھر باتیں کی. خدا نے سامنے کر کہا وہ آٹے کی بوری نہیں پڑی ہوئی ہے دروازے کے ساتھ، کچن کے ساتھ، اور فلانی جگہ نہیں پڑی ہوئی، سب دیکھ رہا تھا بیٹھا وہاں سے. اور گنڈری میں فلانی جگہ تم اتنی دولت نہیں دبائی ہے. ڈر گیا جی، جانے دو جی، جانے دو جی، بس جی بس آپ دعا کر بھاگ گیا. اس کی ساری باتیں سے چاہتے تو خدا دکھا دیتا. ہاں جی. تو کہتے ہمارے بعد میں شاید پہ کرم تو ایسے ہوتا تھا تو نہیں دیا ایسے یعنی کچھ. کہتے آقا جی کی پھر زیارت ہو اس کو. اس کے بعد پتہ کیا کہا؟ کہا اللہ کے نام سے کچھ شرم کرنی چاہیے. کوئی اللہ کا نام لے تو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے. یہ نہیں سوچنا اس کے پاس ہے یا نہیں ہے یا دیکھ لیا. اللہ کے نام سے کچھ شرم کرنی چاہیے. خدا کا نام لیا، پتہ مستحق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. روپیہ دے دو، آٹھانے دے دو، تم کو تو فائدہ ہی ہے نا، تمہاری جیب میں ہاتھ تو نہیں ڈال. یہ بڑی احتیاط کیا کریں. خدا نے منع کیا، اس کے پاس ہے نہیں ہے، پیشہ ور ہے. اب لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں. حدیث میں سوالی اگر گھوڑے پر بھی آئے اس کو دے دو. دیکھا، لیکن اللہ سے دعا کرو اللہ ہم کو صدقہ دینے والا کرے، صدقہ لینے والا نہ کرے. آقا جی کہتے ہیں اونچا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے. تو آقا جی صحابہ کو ادب سکھاتے تھے، بے نیازی سکھاتے تھے. کہا وردہ تو غنی ہو جائے گا تو غنی کے لیے، اگر تو لوگوں سے بے نیاز ہو ان کی طرف توجہ نہ دے. ہمارے والد صاحب ایسے کہتے کہ سونے کا لقمہ کھائے کبھی مت دیکھو اس کو. حضرت فاطمہ کہتی کہ غریب کے ہاتھ میں دو، پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر غریب کے ہاتھ میں جاتا ہے. صدقہ ادب سے دے، آرام سے، اس کو اذیت نہ دے. کسی مطلب سے کام لوں گا میرے کام کرتا، یہ بھی نہ کر. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقے خیراتیں احسان جمع کر یا اس کو تکلیف دے کر اذیت دے کر ضائع مت کرو. ضائع ہو جاتا ہے. تم اس کو تکلیف دی، اسے کام لیا، مطلب لیا، یا اس کو سخت بات کی، ضائع ہو گیا. ایسے نہ کرے. اور اس کو چھپا کے دے، ظاہر نہ دے. چھپا ہوا صدقہ ایسے جیسے کسی حدیث کے مفہوم ہے جیسے نبی کے ہاتھ میں گیا، کسی کو پتہ نہ چلے. اللہ اس کو اپنے عرش کے نیچے رکھے گا. ایک حدیث کے مفہوم ہے وہ صدقہ دیتا ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا، کسی کو خبر نہیں ہوتی. اس میں ریاکاری سے بچ جاتا ہے.
علیحدہ دے دیا، اس کے گھر پہنچا دیا، کسی کے ذریعے پہنچا دیا، اس کو پتہ نہیں تمہارے سے سوال جواب ہوگا، سختی سے بولے گا، جو پتہ ہے کہ تم صدقہ خیرات دے تمہارا ادب کرے گا، تم کسی اور کے ذریعے دے دو، اور اذیت مت دو، اور ریاکاری مت کرو، جتنا صدقہ چھپا ہوا ہو اس میں فائدہ زیادہ ہے۔ آقا جی کے دائیں بائیں کو ہاتھوں کو پتہ نہ ہو، ایسا مخفی دے، اللہ اس کو اپنے قرب میں رکھے، اس کی بڑی سے کچھ ایسی تعریف آئی ہے۔ میرا صدقہ ادب سے ہوئے، تو ادب کی وجہ سے حضرت عثمان نے اپنے غلام کو بٹھایا کہ جب اس کی یعنی ادب سے احسان سے کہ تو بیٹھا ہے، جب اس غریب کا آنکھ کھلے تو اس کو یہ درہم یا دینار دے دینا۔ اور ڈرتے تھے کہ لوگوں کی تربیت آقا نے ایسی کی ہے، وہ کسی سے لینا پسند نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ تو کہا شاید یہ اگر نہ لے تو یہ کبھی لیا نہیں، اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ کہا میں جا رہا ہوں غلام کا، ضرور اس کو دینا، اگر یہ نہ لے اس کو سمجھا کے دینا، ضرور دینا، اگر اس نے لے لیا تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا، لالچ بھی دے دی، تو آزاد۔ اب بڑے غلام بڑے صدقے کرتے تھے، وہ غلام بیٹھ گیا، جب وہ صحابی نیند سے اٹھا ایسے بیٹھا، سلام دعا ہوئی، اس نے کہا جی میں انتظار میں تھا، آپ نیند سے اٹھے ہیں تو میں حضرت عثمان کا غلام ہوں، وہاں سے گزرے آپ کو دیکھا تو یہ آپ کے لیے کچھ تحفہ ہے محبت کا، تو آپ اٹھے ہیں، یہ ان کی طرف سے ہے تو لے لیں۔ کہا اللہ کا کرم ہے، بس ہم پر لے جائیں، ان کو واپس کر دیں۔ اس نے کہا مہربانی کریں، آپ کو مفت میں مل رہا ہے، مفت میں، جیسے تم کو مفت میں کھانا ملتا ہے، نکلنا نہیں ہے، کام نہیں کرنا، صحیح ہے نا؟ ہاں بس ٹھیک ہے، اب امین کا غلام بننا۔ بڑے آ گئے جی مفت خورے یہاں، بس جی آپ کے غلام ہیں، بس لنگر مل گیا۔ پڑھے لکھے بھی ایسے ہو رہے ہیں جی، اب 2-4 دن 10 دن کیوں رکھتے ہیں، پکا ہو جائے جہاں پھر چلا جائے، پھر تو آتے نہیں، جو پکے ہوتے نکلتے نہیں ہیں، پھر گھر میں جا کے کام شام چھوڑ دیتے، پڑھنا چھوڑ دیتے، اس کو آرام کی روٹی مل گئی، تسبیحیں پڑھو، لمبے پیر ہو۔ تو میں کس بات میں چل رہا تھا، ادھر ادھر ہو گیا۔ ہاں اس کو کہا، اس سے کہا جی مفت کی بات نہیں، تم لے جاؤ، ہم پر خدا کا کرم ہے۔ آقا جی کہ تجھ کو خدا کا تھوڑا بھی تو راضی ہو جا، تو غنی ہے۔ اور یہ اللہ کہتے کہ کوئی کس سے محتاج نہیں، کہ کروڑ پتی وہ بے نیاز ہے، تو اس کو کوئی دیتا ہے تو بھی نہیں لیتا ہے، تو بھی اسی طرح بے نیاز ہے، ایک جیسے ہو، بے مثال ہو بے نیازی میں۔ ہاں تو اس نے کہا کہ اچھا پھر کچھ میرے پر احسان کرو۔ اس نے کہا تم پہ کیا احسان کرو؟ کہا انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس نے لے لی ہے تو میں غلامی سے تم کو آزاد کر، میں غلام ہوں تو میری گردن چھوٹ جائے گی، میرے پر ہی کرم کرو۔ کہا ہاں تیری گردن چھوٹ جائے تو میری گردن پھنس جائے، جہاں ملے سلام کروں، میرے سے نہیں ہوتا، اپنی گردن چھڑا تو میری گردن پھنسا، جہاں ملے میں سلام کرو، شیخ امین کو سلام کرو، کھانا لنگر کھلاتا، پھنسے نا، گردن پھنسے ہوئی ہے۔ دیکھا صالحین سے واقعات نہ کر کے، ایک صالح آدمی تھا، سمجھ نہیں ہوتی نا تو اللہ ایسی مثالیں بھیج دیتا ہے۔ وہ بھی ادھر سے مل گیا، ادھر سے ادھر سلام دعا کر لی، کسی فاتح خانے میں چلا گیا، ہم شیخ امین کے پاس چلا گیا، کسی شادی میں چلا گیا۔ بہت ایسے ہوتے ہیں گھر میں چولہا نہیں جلاتے، سلام دعا، شادی خانہ، سلام دعا، ادھر ادھر دعوتیں کھا پی کے بس۔ تو یہ کام شروع کرتے، بڈھا تو ہو گیا، ہاں ان کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو کچھ اسی قسم کا تھا، شادی خانے میں چلا گیا، کسی فاتح خانے میں چلا گیا، کوئی مر گیا وہاں مروں پر بھی وہ اچھا خاصا یہاں کھلاتے ہیں، نہیں کوئی مر جائے خود دیکھیں پکا، ادھر چلا گیا، ویسے گزارا کر کے دیکھتے کہیں بیٹھا ہوتا تھا صالح، لیکن عقل اس کو نہیں تھی، خدا نے اس کو سبق دیا۔ تو کہیں بیٹھا ہوا تھا جھاڑیوں میں کسی جنگل میں، تو دیکھا ایک شیر نے شکار پکڑا، اس کو کھایا، خوب کھا کھو کے ہڈیاں چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بیٹھا ہوتا، دیکھا کہ لومڑی کہیں سے آئی، وہ ہڈیوں کو چاٹنے لگ گئی، بچا کھچا۔ تو اس نے کہا سبحان اللہ، دیکھا اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے، اس لومڑی کو بھی رزق مل گیا۔ ہاں بیٹھا ہوا منوس، یہ بھی بیٹھا ہوا، پرانا ہے نا، عقل اس کی ماری ہوئی ہے۔
ہماری نانی بڑی اچھی تھی، آئی تھی دیاتی تھی لیکن بڑی غیرت ہے. وہ پڑے ہوئے ہو رڑے ہوئے ہو، یہ رڑیا ہوا باتیں اس کو بڑی آتی ہیں، کرنا کرانا کچھ نہیں آتا منوس کو. شاعری سے آدمی عاشق بنتا ہے، قربانی سے بنتا ہے، باتوں سے بنتا ہے. بس منحوس نہ ہو تو بس میں اس کو گولیوں سے اڑا دوں. میں نہیں چاہتا مجھے ایسے شاگرد ملے، مجھے ایسے شاگرد ملے جیسے حضرت عثمان کا واپس کر دیا، اس نے کہا بھائی جاؤ جاؤ، اللہ کا کرم ہے ہم پر. ہاں جی. تو بولا سبحان اللہ جی سبحان اللہ. لومڑی کو بھی خدا نے دے دی جنگل میں پھرنے والے. کہا غیب سے آواز آئی، کہا تم کو شرم نہیں آتی؟ لومڑی بننا پسند کیا اور شیر بننا پسند نہیں کیا. لومڑی کو کہتے سبحان اللہ، اور شیر کو سبحان اللہ نہیں کہتے جس نے خود شکار کیا اور کھایا دوسرے کے لیے چھوڑ کے چلا گیا. شیر بننا پسند نہیں کیا، لومڑی بننا پسند کیا جو کسی کا کھایا ہوا جھوٹا چاٹ رہی ہے بیٹھے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کرے ہمیں بے نیازی پیدا ہو. بہرحال باتوں کو لمبی نہ کر، یہ باتیں ذرا گرم ہیں تیز ہیں لیکن فائدہ مند ہیں. ہاں اس چیز کو آقا جی نے کہا نا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اونچا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے. تمہارا سکا بھائی بھی ہو اس کو بھی مت بولو محتاجی کرو، اس سے بھی بے نیاز ہو جاؤ. ہاں یہ بے نیازی بہت اچھی چیز ہے، اس کو خدا نے پسند کیا، نبی نے پسند کیا. ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ اتنے عقل مند تھے جی، کہتے ہیں کہ فقر فاقہ ہے، حالات بدل جیسے جاتے ہیں دنیا کے، کہ اچھا پھلا تھا اس کی تنگی کا تنگ دستی آ گئی اس کو. اس کے دوست وغیرہ آتے ہیں تو یہ مجھے ایسے دیکھیں گے، مدد کریں گے، یا میرا خدا کرم کرے گا. یا کسی قرض بھی لیتے ہیں تو نہیں بولتے جی ہم نے 3 دن سے دال کھائی ہے، حالت بہت بری کر دو. نہیں بولنا چاہیے، حالت چھپا. بولے جی ہمیں کچھ ضرورت پڑی ہے، قرض دے دیں واپس دے دیں. تو ویسے بولتا کیوں؟ میری حالت گر گیا، ہم دال کھا کھا کے مر گئے تو مجھے کچھ قرضہ چاہیے کھانا. تو تیرا رزق وسیع کرے گا. تو خواہ گرایا قرضہ، امیر بھی لے لیتا غریب بھی لے لیتا. تو پڑھتے تھے قرضہ، تو ایسے کیوں کہتا ہے؟ بے عقلی ہے نا. تو آدمی کچھ عقل مند تھا، اس نے دیکھا حالت بھی کیا، ملنے ملانے والے بہت ہیں تو میری حالت کا پتہ نہ چلے. کوشش میں لگا تھا، پھر خدا اس کو بعد میں غنی کر دیا. انسان کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، صبر کرے. کبھی غنی ہوتا ہے، کبھی فقیر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہی رہتا ہے، دنیا میں چلتا رہتا ہے. تو اس کو اچھے بھلے حالات تھے، کوئی تنگ آگے امتحان آتا ہے پھر چلا جاتا ہے. اس کی تنگ دستی ہو گئی بیچارے کو بڑی. اب وہ بولے یہ لوگ کہیں گے مجھے ایسا نیچا دیکھیں گے یا مدد کریں گے یا کہیں گے یہ ایسا ہے یا کچھ، میں کسی سے لینا دینا نہیں. اپنی حالت کو چھپا کے چلتا تھا. تو گھر میں کمروں سے کوئی آتا تھا بیٹھتا تھا تو کمروں کو اس نے تالے لگا دیے اور بار بہت بڑا تالا لگا کے جاتا تھا. اور فقر سے بھرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کمروں میں. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یار آج کل بڑا مال آتا ہے دباتا ہے، دیکھ کیسے بڑے بڑے تالے لگاتا ہے. ایسے ہی بس کچھ عرصے کے بعد خدا نے کرم کیا، اس کی حالت بدلی، خدا نے رزق وسیع کیا. پھر اس نے تالے والے سارے کھول دیا سے، گھر میں کھانا پینا سب سے. دوست نے وہ ایک تھا بٹھتا بیٹھتا تھا، اس سے کہا تم پہلے تالے والے لگاتے تھے کہ مال چال تھا کہیں بیچ دیا کیا کیا؟ تالے آج کل نہیں ہیں، بڑے تالے لگے ہوتے تھے. بولے آج کی بات ہے بتا دیتا ہوں، کسی کو بتانا نہیں. کہا بڑی تنگی آ گئی تھی، کھانے پینے کو نہیں تھا، تو میں نہیں چاہتا تھا کسی کو میری حالت کا پتہ چلے. میں تالے سے لگا دیے تو لوگ سمجھیں کہ بھائی بڑا مال آتا. تو کچھ نہیں تھا، تنگ کھانا پینا نہیں تھا. اب خدا نے وسعت کی کھول دی، حیران ہو گیا. ایسے لوگ اپنی حالت کو چھپاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پہلے امتحان میں ڈالے نا، امتحان ہے تو خدا کچھ صبر دے. بس یہ آقا کی محبت اور غلامی میں لگیں گے تو یہ چیزیں خود پیدا ہو جائیں گی. یہ سکھانے سے بھی پیدا ہوتی ہیں، اگر ان کی محبت میں لگ جائے ہاں جی تو باطنی فیض سے بھی خود یہ چیزیں، یہ عادتیں، یہ کیفیت پیدا ہو جاتی بغیر کتابوں کے. آقا کے فیض میں اتنا اثر ہے. ہاں تو 2 شعروں پہ ختم کرتے ہیں، کافی باتیں ہوئی ہیں. یہ بھی نیت خوانی ہے کہ عمل کرنا. تو گھر غلام ان کا بنوں، یہ پڑھ لیتے ہیں، خدا کرے بن جائیں گے. ہیں تو ہم لوگ غلام، لیکن جیسے غلام ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے. خدا ایسے کر دے جیسے ہونا چاہیے. تو 2 شعر پڑھ لو بس چلتے ہیں. یہ کیسٹ اگر لے جاؤ تو بہت فائدہ دے گی تم کو، لیکن پیسے پہ ملتی، مفت نہیں. ہاں دانت نکال رہے ہیں.
اللہ سے دعا کرتے اللہ ہم کو آپ کو توفیق دے، اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ